کار کے ٹائر بری طرح چرچرائے اور وہ جو کوئی بھی تھا اچھل کر دور جا گرا۔ او گاڈ، یہ مر جاتا تو پاپا میری جان ہی لے لیتے۔ وہ بڑبڑائی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ وہ زمین پر ٹیڑھا پڑا اسے گھور رہا تھا۔ ہیلو، اس کی سمجھ میں اور کچھ نہ آیا۔ ہائے، وہ زمین پہ پڑے پڑے بولا۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ اس کی ہیلو کا جواب دے رہا تھا یا تکلیف سے کرا رہا تھا۔ اٹھیں گے نہیں آپ؟ وہ حیرانی سے بولی۔ آپ کا حکم ہو تو ابھی اٹھ جاتا ہے بندہ۔ وہ اٹھ کر کپڑے جھاڑنے لگا۔ قسمت اچھی تھی، اسی لیے 6 مہینے کی بچت ہو گئی، ورنہ آپ نے تو میرا کچومر ہی نکال دینا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ شرمندہ نظر آنے کی کوشش کرنے لگی۔ دراصل مجھے گیٹ سے گاڑی نکالنے نہیں آتی، پیچھے کا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ بائی دا وے، یہ 6 مہینوں کا کیا چکر ہے؟ گولی مارو جی 6 مہینوں کو۔ وہ اس کی بے تکلفی پہ حیران ہوئی۔ یہ بتاؤ، یہ ایمان صاحب کا ہی گھر ہے نا؟ ہاں بالکل۔ نیم پلیٹ نہیں دیکھی آپ نے؟ وہ بے نیازی سے بولی۔ وہی تو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اچانک تم نے چڑھائی کر دی۔ اچھا بیٹی ہو تم ان کی؟ ہاں، لیکن آپ کون ہیں؟ وہ چڑھ کر بولی۔ انکل نہیں ہیں کیا گھر پر؟ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر بولا۔ اف ہو، مجھے نہیں پتا۔ وہ جلتی بھونتی جا کر کار میں بیٹھ گئی۔ ارے بدتمیز لڑکی، بات تو سنو۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، مگر وہ چھن سے گاڑی بھگا کر لے گئی اور وہ پیچھے اڑتی مٹی ہی دیکھتا رہ گیا۔ اس کی واپسی 3 گھنٹے بعد ہوئی۔ ریکٹ گھماتی وہ لان میں آئی تو وہیں ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ اجنبی بڑے مزے سے پاپا کے ساتھ بیٹھا چائے اڑا رہا تھا۔ ہائے پاپا، وہ آگے بڑھی۔ کیسی ہے ہماری بٹیا رانی؟ فائن۔ بڑی بدتمیز لڑکی ہو۔ اسے گھورنے لگا تو وہ گھبرا گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ نہ سلام نہ دعا، آتے ہی ہائے شروع ہو گئی۔ وہ خالصتاً بوڑھوں والے سٹائل میں بولا۔ ایوان صاحب زور سے ہنس دیے۔ بس بیٹا، زمانہ ہی کچھ ایسا آ گیا ہے۔ چھوڑیے انکل۔ وہ ان کی طرف مڑا۔ زمانہ ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں ہیں۔ اور سنو لڑکی، وہ اس سے مخاطب ہوا، یہ ہیلو ہائے اچھا نہیں لگتا۔ والد سامنے بیٹھے ہوں تو السلام علیکم بولا کرو، سمجھی؟ بلا وجہ اسے شدید غصہ آ گیا۔ تم ہو کون؟ خدائی فوجدار؟ نہ جان نہ پہچان، میں تمہارا مہمان ہوں۔ مہمان تو خیر میں ہوں، رہی جان پہچان کی بات تو تعارف کا کام انکل سر انجام دیں گے۔ کیوں انکل؟ بالکل بیٹا جی، تو ہو جائے بسم اللہ۔ وہ مسکرایا۔ ہاں جی، تو یہ ہے ہماری اکلوتی لاڈلی اور پیاری، بہت ہی پیاری سی بیٹی الوینا امان۔ انٹر میں پڑھتی ہیں لیکن کالج شاذ و نادر ہی جاتی ہیں۔ خاصی کم عقل اور تیز مزاج رکھتی ہیں۔ پاپا، اس نے بڑا سا منہ بنا کر احتجاج کیا۔ اور یہ ہے میرے بھائی، میرے عزیز دوست رضا علی کے بیٹے۔ ہائے، آپ انکل رضا کے بیٹے ہیں؟ وہ بات کاٹ کر بول پڑی۔ ششت! اس نے ہونٹوں پہ انگلی رکھی۔ تعارف پورا ہونے دو۔ جی انکل۔ بھائی بردر کا نام ہے سکندر، MA فائنل کے اسٹوڈنٹ ہیں، انڈیا سے پاکستان گھومنے پھرنے آئے ہیں۔ ہاں جی المینا صاحبہ۔ وہ اس کی طرف گھوما۔ اب ہوگی جان پہچان؟ میرا نک نیم ونکی ہے، وہ منہ بنا کر بولی، اور مجھے اسی نام کی عادت ہے۔ منکی؟ وہ مصنوعی حیرت سے بولا۔ منکی سے شکل ملنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ نام بھی؟ او شراب! اوٹ کھڑی ہو گئی۔ میرا نام ونکی ہے، ونکی، سمجھے؟ وہ بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ برا مت ماننا بیٹا جی۔ ایوان صاحب ہنسنے لگ گئے۔ سر پھری لڑکی ہے، جو منہ میں آتا ہے بول دیتی ہے۔ ارے انکل، اس کی تو فکر ہی مت کریں۔ سچ کہوں تو مجھے ایسے لوگ بہت پسند ہیں، اور پلیز آپ مائنڈ مت کیجیے گا، ایسے لوگوں کو چھیڑنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ جب تک میں یہاں ہوں اسے خوب چھیڑوں گا۔ وہ ذرا سنجیدہ ہو گیا۔ بڑی آرزو تھی کہ میرا بھی ایک بیٹا ہوں، ایسا ہی شوخ شرارتی۔ اس گھر میں اس کی شرارتوں سے ہنگامہ مچا رہتا۔ زیادہ تو نہیں انکل جی، مگر 6 مہینے آپ کی خواہش پوری کر سکتا ہوں میں۔ وہ مسکرا کر بولا۔ تمہارا اپنا گھر ہے بیٹا، بعد میں بھی آتے رہنا۔ وہ آسمان کی جانب دیکھنے لگا۔ اسے لگنے لگا کہ وہ سچ ہی کہہ رہا تھا،
او گاڈ، اب کیا ہوگا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اب تو سب مجھے منکی کہہ کر چھیڑیں گے۔ او اللہ میاں جی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کافی دیر رونے کے بعد اسے منہ دھویا اور نیچے چلی آئی۔ ممی نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ ونکی بیٹا، یہ ناک اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہے؟ ارے آنٹی، بندریا کی ناک نہیں دیکھی کبھی آپ نے؟ وہ بیچ میں بول پڑا۔ ایسی ہی تو ہوتی ہے، چھوٹی سی گلابی سی۔ ممی کھلکھلا کر ہنس دی۔ ممی جی، گڑیا وائستہ گہستہ سے بولی، آج میں ذرا شمائلہ کے پاس جاؤں گی۔ ممی نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ منکی جی بیٹا، یہ تمہاری شکل کو کیا ہوا ہے؟ وہ اسے یوں افسردہ اور خاموش دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا، مگر وہ اس بات کو بھی وہیں چھوڑ گئی۔ کچھ نہیں ممی۔ وہ کپ اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں شام تک آ جاؤں گی۔ جب تک وہ نہا کر نکلا وہ جا چکی تھی۔ ارے یہ ونکی کہاں گئی؟ وہ حیرانی سے بولا۔ آج تو مجھے اس کے ساتھ گھومنے جانا تھا۔ یہ لڑکی ٹھہرتی بھی ہے کہیں؟ ممی بولی، چلو تمہیں میں لے چلتی ہوں۔ نہیں آنٹی، وہ مسکرا دیا، اسی کے ساتھ جاؤں گا۔ منکی کہیں کی۔ وہ پریشانی سے گاڑی چلاتی ہوئی شمائلہ کے گھر جا پہنچی۔ شمائلہ اس کی بہت اچھی دوست تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اسے دیکھ کر بولی۔ یہ ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں چہرے مبارک پر؟ شمائلہ، تم کتنے بجے اٹھتی ہو صبح؟ میں تو 11 بجے تک۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اور وہ بھی اتنی گھبرائی ہوئی؟ شمائلہ وہ روحان سی ہو کر بولی، میری شکل غور سے دیکھو، مجھے بتاؤ کچھ فرق پڑا ہے؟ فرق؟ شمائلہ نے اس کا ہاتھ چہرے میں لے کر دائیں بائیں گھمایا۔ زیادہ تو نہیں، ہاں پہلے سے ذرا زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ بڑا گلابی گلابی سا چہرہ لگ رہا ہے۔ شمائلہ پلیز، اس نے بات کاٹ دی، یہ بتاؤ کیا میری شکل بندر جیسی ہے؟ بندر جیسی؟ حیرت سے تو اس کی آنکھیں ہی پھیل گئی۔ پھر وہ پیٹ پکڑ کے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ اڑا لو مذاق، تم بھی اڑا لو مذاق۔ وہ رونے کے قریب ہو گئی۔ تب شمائلہ کو بامشکل اپنی ہنسی ضبط کرنی پڑی۔ نہیں ایڈیٹ، کس نے کہا تم سے؟ وہ کہتا ہے۔ وہ کون؟ سکندر، اور کون؟ وہ بتانے لگی، پاپا کا دوست کا بیٹا ہے، انڈیا سے آیا ہے، بلا وجہ ہمارے گھر آ کر ٹھہر گیا ہے، اور پتہ نہیں شمائلہ اس نے ممی پاپا پر کیا جادو کر دیا ہے۔ وہ اس کے مرید بنے پھرتے ہیں۔ وہ چاہے جتنی بدتمیزی کر لے اسے کچھ نہیں کہتے، الٹا مجھے ڈانٹتے ہیں۔ اس کی آواز بھر آئی۔ اور وہ مجھے کہتا ہے کہ میری شکل بالکل بندر سے ملتی ہے کیونکہ میں صبح دیر سے اٹھتی ہوں۔ اور تم نے مان لی اس کی بات؟ شمائلہ تن سے بولی۔ میں نے کب مانی؟ وہ فوراً مکر گئی۔ میں تو تم سے پوچھ رہی ہوں، ویسے سچ بتانا شمائلہ، میری شکل بالکل ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، تمہاری قسم۔ وہ ہنس پڑی۔ ویسے ایک بات بتاؤ ونکی، یہ لڑکا کیا نام بتایا تم نے؟ سکندر۔ ہاں سکندر۔ یہ کیوں آیا ہے گھومنے، اور کیوں آئے گا؟ وہ سادہ روئی سے بولی۔ دھت تیری کی، شمائلہ نے اس کے سر پہ چپت لگائی۔ رہے نا بدھو کی بدھو، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ یہاں ایسی کون سی نئی چیز ہے وہ جو دیکھنے آیا ہے؟ اس کا اپنا ملک کم ہے گھومنے کے لیے؟ اور اگر گھومنا ہی تھا تو سوئٹزرلینڈ جاتا، پیرس جاتا، یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ تو پھر کیوں آیا ہے؟ تمہیں دیکھنے آیا ہے پاگل۔ وہ ہنس دی۔ مجھے دیکھنے کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارے پاپا کے دوست کا بیٹا ہے، انہوں نے تمہارے پاپا سے تمہارا رشتہ مانگا ہوگا، اور انہوں نے کہا ہوگا کہ بیٹے کو بھیج دو تاکہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں، سمجھی؟ اوہ نو، وہ گھبرا کر کھڑی ہوگی۔ میں اس سے شادی نہیں کر سکتی، اس بدتمیز بیہودہ شخص کے ساتھ تو میں ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتی۔ کیوں؟ بہت برا ہے کیا؟ شمائلہ شرارت سے بولی۔ بہت بہت زیادہ برا ہے۔ اچھا شکل صورت حلیہ کیسا ہے اس کا؟ شمائلہ کو تجسس ہوا۔ وہ سوچنے لگی، دبلا پتلا جیسے بانس کھڑا ہو، چلتا ہے تو لگتا ہے کہ ابھی اڑ جائے گا،
شمائلہ کی تو ہنسی ہی چھوٹ گئی۔ ہنسو مت، وہ چڑ گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اور شکل، اف خدا، آنکھوں میں وحشت برستی ہے، چہرے پہ بس بڑی بڑی آنکھیں ہیں یا پھر گالوں کی ابری ہوئی ہڈیاں۔ او خدایا، شمائلہ کی نے جھرجھری لی۔ کیا بھیانک خلیہ کھینچا ہے تم نے، ڈریکولا سامنے آ گیا۔ دانت تو لمبے لمبے باہر نہیں نکلے ہوئے۔ وہ زور سے ہنس دی۔ بس اسی کی کمی ہے۔ اب بتاؤ شمائلہ، میں کیا کروں؟ میں اس سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ تو مت کرو نا، کس نے کہا ہے؟ نہیں، تمہاری ممی پاپا تو صاف بتا دینا اپنا فیصلہ، آخر ان کی اکلوتی اولاد ہو۔ اتنے لاڈ پیار سے اس لیے تو نہیں پالا کہ اٹھا کر اس ڈریکولا کے ساتھ کر دیں۔ شمائلہ کی باتیں سن کے اس کے دل کو ڈھارس بندھی۔ وہ سارا دن شمائلہ کے ساتھ باتیں کرتی رہی، درمیان میں بار بار اپنی شکل کے بارے میں تصدیق بھی کرتی رہی۔ جاتے وقت بھی جب وہ گاڑی میں بیٹھنے لگی، پوچھنے ہی والی تھی کہ شمائلہ میری شکل، اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی شمائلہ نے دھڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ گڈ بائے، وہ جھک کر بولی اور اندر چلی گئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو شام کے سائے گھیرے ہو چکے تھے۔ سردی بھر رہی تھی، اس لیے پاپا نے لان میں بیٹھنا ترک کر دیا تھا۔ اب وہ لانچ میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے تھے، مگر اس نے دیکھا کہ وہ لان میں ٹہل رہا ہے۔ پورچ میں اس کی گاڑی رکتے دیکھ کر وہ وہیں آ گیا۔ آ گئی محترمہ؟ ہاں آ گئی، وہ لاپرواہی سے کہہ کر اندر جانے لگی۔ وہ اس کے سامنے آ کے ڈٹ گیا۔ اتنی دیر تک گھر سے باہر رہتی ہو، شرم نہیں آتی؟ وہ روب سے بولا۔ ارے واہ، تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھ گچھ کرنے والے؟ وہ غصے سے بولی۔ ہٹو پر میرے رستے سے۔ نہیں ہٹتا، وہ ڈٹائی سے بولا۔ اور آئندہ خبردار جو اتنی دیر لگائی گھر سے باہر۔ کیوں، تمہیں کیا ہے؟ وہ واقعی ڈر گئی۔ ارے پاگل، کوئی دو ہاتھ مارے گا اور کار سمیت اڑا لے جائے گا، پھر کسی ویرانے سے تمہاری لاش ملے گی۔ اسے جھرجھری آ گئی۔ اللہ نہ کرے، منحوس شکل ہے تو باتیں بھی منحوس کرتے ہو۔ اس کی بات پر وہ خلاف توقع ہنس پڑا۔ کبھی کبھی تم بالکل رمل کی طرح لگتی ہو۔ وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ کس کی طرح؟ کچھ نہیں۔ اسے ہٹ کر اسے راستہ دیا اور خود بھی اندر چلا گیا۔ سنو، برآمدے کے دروازے کے قریب رک کر وہ بولی، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ تو کرو، میرے کمرے میں چلو۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ ہاں بولو منکی بی بی۔ وہ کاؤچ پر گر پڑا۔ خبردار، مجھے آئندہ اس نام سے پکارا۔ کیوں؟ وہ ہنس پڑا۔ اچھا بھلا تو ہے ونکی، تم ونکی نہیں منکی سنتی ہو۔ لو جی، میں تمہیں سیدھا سیدھا ونکی کہتا ہوں، تمہیں منکی سنائی دیتا ہے۔ تم بس مجھے الوینا کہا کرو، سمجھے؟ وہ ضد سے بولی۔ چلو یوں کرتے ہیں کہ تمہیں وینو کہہ دیا کروں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ نام پسند آنے پر سے شرافت دکھائی۔ ہاں تو بولو وینو، کیوں لائی ہو مجھے یہاں؟ وہ انگلیاں مروڑنے لگی۔ مجھے تم سے میرا مطلب ہے، میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ آخرکار وہ کہہ ہی گئی۔ کیا؟ وہ جھٹکے سے آگے ہوا۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کی فطری ڈٹائی ابری۔ اچھا، وہ ہنسنے لگا، لیکن کون کر رہا ہے تم سے شادی؟ مجھے پتا ہے تم یہاں کیوں آئے ہو۔ اچھا کیوں آیا ہوں بھلا؟ وہ دلچسپی سے بولا، مجھ سے شادی کرنے۔ وہ اطمینان سے بولی، ارے بیوقوف لڑکی، مجھے یہاں آنے سے پہلے تمہارے وجود کا بھی علم نہیں تھا۔ میں صرف گھومنے آیا ہوں، بلا وجہ خوش فہمی میں مبتلا کیوں ہوں؟ ہاں سچ کہہ رہے ہو، وہ گھور کر بولی۔ بالکل سچ۔ اسے شرارت سے آنکھ ماری۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، یہ اچانک ایسا بیہودہ سا خیال تمہارے دماغ میں آیا کیسے؟ افسانے زیادہ پڑھتی ہو کیا؟ جی نہیں، وہ شرمندگی سے بولی۔ یہ تو شمائلہ نے کہا تھا۔ کون شمائلہ؟ میری دوست۔ کیا کہہ رہی تھی؟ جواب میں اس نے شمائلہ کی باتیں ہی دہرا دیں۔ اچھا، وہ سوچنے لگا۔ جب اس نے میرا حلیہ پوچھا تو تم نے کیا بتایا؟ وہی بتایا جو تمہارا حلیہ ہے۔ وہ ہنسنے لگی۔ یعنی دبلا پتلا بانس جیسا چلتے ہو تو لگتا ہے ہوا میں اڑ جاؤ گے، اور خوفناک ڈریکولا جیسی شکل۔ اف ہو، وہ مصنوعی غصے سے بولا۔
اپنی شکل دیکھی یہ بندریا، میں تم سے شادی کر لوں تو احسان ماننا میرا، کوئی پوچھے گا بھی نہیں تمہیں۔ ارے جاؤ جاؤ۔ اب اسے بھی واقعی غصہ آ گیا۔ تم سے شادی کرے جوتی میری، یہ بات ہے؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب دیکھنا 15 دن کے اندر اندر بارات لے آؤں گا، پھر شہنائی بجے گی اور پھر تمہاری وہ دوستیں گائیں گی ہری ہری گھاس پہ جب کوئل کوکتی ہے۔ ذلیل کمینے! وہ حسب عادت غصے سے پاگل ہوئی اور تکیے سے اس پر حملہ شروع کر دیا۔ اور دور کے مسافر، خدا ہوں تیرا ناصر! وہ ہنستا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ بتاتی جاؤ، وہ اس کا بازو پکڑ کر پہلی تصویر کے سامنے لے آئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ گاؤں کا منظر ہے۔ اس نے اپنے خون کو بڑی مشکل سے کھولنے سے روکا۔ کہاں ہے یہ گاؤں؟ افریقہ میں؟ وہ مسکرایا۔ اچھا، شاید تم نے موجودورو کی تصویر کشی کی ہے نا؟ اس سے اگلی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ مینار پاکستان ہے۔ وہ سلگ کر بولی۔ آپ کو شاید اپنی انڈیا میں بننے والی تصویریں دیکھنے کی عادت ہے۔ اسے بری طرح سلگا کر وہ ہنسنے لگی۔ خیر خیر، پریکٹس کرو، 1-2 سال میں ڈھنگ کی تصویر بنا ہی لیا کرو گے۔ وہ اس کا موڈ شدید آف کر کے چلتا بنا۔ ہیلو شیلا۔ ہاں ونکی، کیسی ہو؟ ہاں یار، تمہیں تو یاد آتی ہی نہیں ہوں میں۔ ارے ہاں، بڑا اچھا موسم ہو رہا ہے۔ وہ فون پر شیلا سے بات کر رہی تھی۔ پتہ ہے کیا، میں نے 10 پینٹنگز مکمل کر لی ہیں۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ نہیں نہیں، نمائش میں تو دیر ہے۔ البتہ پارٹی کر رہی ہوں۔ نہیں، زیادہ نہیں، تم ہو، نائلہ ہے، ارم اور اسبا۔ ہاں چلو، راہیلہ کو بھی بلا لیتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں اگلے پیر کو رکھ لیتے ہیں۔ ہاں ہاں، اچھا خاصا اہتمام ہوگا۔ اور تم بتاؤ؟ ہاں، وہ چھچندر یہی ہے، جاتا ہی نہیں ہے لسوڑا۔ ہاں ڈریکولا، وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر بعد میں بات ہوگی۔ اوکے۔ وہ ریسیور رکھ کر جیسے ہی موڑی سن ہو کر رہے گی۔ وہ سامنے ہی صوفے پہ بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ مجھے نہیں بلاؤ گی اپنی پارٹی میں؟ وہ منہ چلاتے ہوئے بولا۔ یہ شاید سمجھا نہیں کہ میں اسے کہہ رہی تھی۔ اس نے سوچا، جی نہیں، میں اپنی اچھی بھلی پارٹی کا بیڑا غرق نہیں کرنا چاہتی۔ سوچ لو۔ اسے دھمکی دی۔ پاپا کو بتا دوں گا۔ کیا بتاؤ گے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑنے والے انداز میں آئی۔ یہی کہ تم اپنی سہیلیوں کے سامنے مجھے چھچندر، لسوڑا اور ڈریکولا کہا تھا۔ وہ اطمینان سے بولا تو وہ گھبرا گئی۔ میں تمہیں تھوڑی کہہ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس بدتمیزی پر پاپا اس کے کان ضرور کھینچیں گے۔ مجھے ہی کہا تھا۔ اس نے زور سے میز پر مکہ مارا۔ جانتا ہوں میں۔ تم کیسے جانتے ہو؟ کیونکہ ان تینوں سے میری ہی شکل ملتی ہے۔ اس کی وضاحت پر اسے بے تحاشا ہنسی آ گئی۔ تم ہنستے ہوئے بالکل رمل لگتی ہو۔ وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کون ہے یہ رمل؟ وہ چڑھ گئی۔ تم یہ بتاؤ، پھر آؤں میں پارٹی میں؟ وہ بات پلٹ گیا۔ آ جانا بھائی، وہ بیزاری سے کہہ کر مڑ گئی۔ اور پھر اسے واقعی بڑی شرمندگی ہوئی جب وہ دولہا بن کر عین اس کی دوستوں کے درمیان آ کے بیٹھ گیا۔ آپ کی تعریف؟ اسما بہت جلد فرینک ہونے والوں میں سے تھی۔ میری تعریف منکی زیادہ اچھا کرتی ہے۔ وہ مسکرایا۔ منکی یعنی بندر؟ وہ کون ہے؟ یہی تمہاری دوست، اور کون؟ ونکی، وہ بولی۔ اور پھر سب کی سب ہنس پڑی۔ وہ فقط اسے گھور کر رہ گیا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ کی دوست اتنی اچھی شاعری بھی کرتی ہے؟ وہ سب سے مخاطب تھا۔ سکندر، وہ چیخی۔ نوٹ، شٹ اپ پلیز۔ ارے ونکی، واقعی شیلا بھی حیران تھی۔ تم اور شاعری؟ ارے یار، تم لوگ کس کی باتوں پر یقین کر رہی ہو؟ وہ احتجاجاً بولی۔ یہ ایک نمبر کا جھوٹا شخص ہے۔ لو جی، اب میں جھوٹا بھی ہو گیا۔ وہ اس طرح بولتا تھا کہ بے اختیار ساری لڑکیوں کی ہنسی نکل جاتی تھی۔ یہ دیکھیے حاضرین، اس نے جیب سے ایک صفحہ نکالا۔ یہ نظم منہ بولتا ثبوت ہے میری سچائی کا۔ اپنی دوست کی ہینڈ رائٹنگ تو پہچانتی ہوں گی آپ؟ وانیا نے اس کے ہاتھ سے کاغذ جھپٹ لیا۔ اور او گاڈ، یہ کہاں سے مل گیا اس کو؟ وہ رونے کے قریب تھی۔ نظم پھر ایک زبردست کہکا پڑا۔ ونکی نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور وہ فتنہ اس قدر بےعزتی کروا کے غائب ہو چکا تھا۔ یہاں نہ کوئی شانہ شاہ ہے، نہ کوئی دوست، پھر آخر یہ کہاں غائب ہو جاتا ہے؟
ارے چندا جاتا ہوگا شہر کی رونقیں دیکھنے، وہ مسکرا دی۔ کھانا کھا کے وہ اپنے کمرے میں چلی آئی اور رسالہ پڑھتے پڑھتے نہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو شام کے سائے ڈھل رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر پردے ہٹائے تو چونک گئی۔ نیچے لان میں وہ بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ اتنی خنکی میں بھی وہ بغیر کسی سویٹر وغیرہ کے گھاس پر بیٹھا نہ جانے کیا لکھنے میں منہمک تھا۔ ابھی بتاتی ہوں، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ پھر نیچے آ کر چھپتی چھپاتی پار پھیلا کر وہ اس کے قریب جا پہنچی۔ اس کی جانب اس کی پشت تھی اور ویسے بھی وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا، اپنے ارد گرد سے بالکل بے خبر۔ وہ آہستہ سے آئی اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ ریمل بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تو وہ چونک گئی۔ اسی لمحے اس نے جھک کر وہ ڈائری اس کی گود سے اٹھا لی۔ اے وینو کی بچی، وہ جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے دیکھا پورے صفحے پر ایک ہی نام لکھا ہوا تھا، ریمل ریمل ریمل۔ اس نے پورا صفحہ اسی نام کی تکرار سے بھر رکھا تھا۔ ادھر دو، اسے جھپٹ کر ڈائری اسے چھین دی۔ یہ ریمل کون ہے؟ اس نے پوچھا تو اپنے لہجے میں در آنے والی تلخی پر وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ ہے کوئی؟ وہ بے پرواہی سے گھاس اکھاڑنے لگا۔ تو کون ہے؟ بتاؤ مجھے بھی، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ کیا کرو گی جان کر؟ وہ پھیکے انداز میں ہنسا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ آج وہ بری طرح اداس لگ رہا تھا۔ دوست ہے تمہاری؟ وہ پوچھنے لگی۔ دوست؟ ہاں دوست تھی۔ تھی کیا مطلب؟ مر گئی وینو؟ وہ جیسے تڑپ اٹھا۔ ایسے مت بولو کرو بغیر سوچے سمجھے۔ بہت عزیز دوست ہے، وہ طنزیہ لہجے میں وہ بولی۔ ہاں بہت۔ وہ اس کا تن سمجھے بغیر سادہ انداز میں بولا۔ کہاں رہتی ہے؟ نہ جانے اسے کیا ہو رہا تھا، وہ خود اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلنے لگا، جیسے اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی سو کر اٹھی ہو؟ اس نے موضوع بدل دیا۔ ہاں۔ اس نے الجھے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اور تم کہاں غائب ہو جاتے ہو؟ صبح سے کہاں تھے؟ اور اچانک اسے بتائے بغیر کہاں چلے جاتے ہو؟ بس ایسے ہی۔ وہ مسکرایا۔ سڑکوں کی خاک چھاننے نکل پڑتا ہوں۔ کیوں؟ کیا کھو گیا ہے تمہارا خاک میں؟ دل، وہ زیر لب بولا۔ کیا؟ اس نے سنا نہیں۔ کچھ نہیں۔ چلو اندر چلیں، بڑی سردی لگ رہی ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور وہ چند لمحے پہلی والی بات بھول کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، اس کی مسکراہٹ، اس کی چہچہاہٹ کس کی نظر لگ گئی تھی۔ وہ خاموش سے رہنے لگا تھا۔ دوسرے دن وہ شمائلہ سے ملنے گئی۔ کافی عرصے سے وہ سکندر میں اس طرح گم تھی کہ اپنی پرانی دوستوں کو بھی بھول گئی تھی۔ اف شمائلہ، وہ طنزیہ بولی، آپ بھی اس دنیا میں آباد ہیں؟ اچھا بس۔ وہ اس سے لپٹ گئی۔ طنزیہ گفتگو بالکل نہیں چلے گی، بڑے موڈ میں ہوں۔ شمائلہ مسکرائی۔ ڈریکولا چلا گیا ہے کیا؟ وہ ہنسنے لگی۔ ابھی تک ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ ارے وہ مسخرہ کوئی بھولنے کی چیز ہے؟ ایک خبردار، اس نے زور سے کہا۔ ہے؟ شمائلہ نے حیرت سے دیکھا۔ یہ کیسی کایا پلٹی؟ بس وہ نہ جانے کیوں شرما گئی۔ پھر کافی دیر تک وہ شمائلہ کو اسی کی قصے، اس کی باتیں سناتی رہی اور شمائلہ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتی رہی۔ آخر وہ بھی زور سے ہنس دی۔ واپسی پر وہ نہایت خوش تھی۔ وہ اعتراف جس سے وہ خود بھی ڈرتی رہی آج شمائلہ کے سامنے خود بخود ہو گیا تھا، اور اس اعتراف پر وہ بے حد خوش تھی۔ آج کا دن نہ جانے کیوں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اپنی مخصوص جگہ پر موجود تھی، سردی سے بے نیاز، مگر آج جو کچھ وہ دیکھ رہا تھا بڑی محیط سے ٹٹکی باندھ کر اس نے بڑی مہارت سے بار پار کی اور اس کے سر پر پہنچ گئی۔ اوئے ایلبم! اس نے جھپٹ کر ایلبم کھینچ لی۔ وہ گھبرا گیا۔ وینو وینو! وہ اس کے پیچھے لپکا، مگر وہ ہنستی ہوئی لان میں اسے چکر دینے لگی۔ پلیز وینو! وہ دو چکروں میں ہی ہانپنے لگا۔ مجھے یہ واپس کر دو پلیز۔ اس کے لہجے میں بے پناہ التجا تھی۔ آج پہلی بار اس کے منہ سے حکم نہیں، التجا سن رہی تھی۔ اسے بہت اچھا لگا۔ وہ ہنستی اور بھاگتی رہی، پھر دوڑ کر لان عبور کر کے وہ اس کے پیچھے بھاگا، مگر نہ جانے کس چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ وہ ایک لمحے کے رکی اور پھر اندر بھاگ گئی۔ کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور ہانپنے لگی۔
ہے کیا جس پر وہ اتنا مر رہا ہے؟ اس نے پہلا صفحہ کھولا اور اس کی نظر تصویر پہ جم کی۔ یہ ایک نہایت خوبصورت لڑکی کی تصویر تھی۔ تصویر شاید اس کی بے خبری میں لی گئی تھی، اس لیے وہ اس قدر ہنس رہی تھی۔ ریبن بال اس کے کندھوں پر ٹٹریوں کی طرح بکھرے تھے۔ شرابتی آنکھیں کسی اندرونی شرارت سے جگمگا رہی تھیں۔ وہ ہنستے ہوئے بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ تصویر کو مہیت سے دیکھ رہی تھی کہ وہ ہامتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ وینو، یہ اچھی بات نہیں، وہ افگی سے بولا۔ وہ یہ کون ہے؟ وہ سر اٹھا کر بولی۔ ریمل، وہ آہستہ سے بولا۔ تو اس کی تصویر تمہارے پاس کیوں ہے؟ اس کا لہجہ ذرا سا جارجران تھا۔ وہ چونکا۔ دوستوں کی تصویر رکھنا جرم ہے کیا؟ میں نے کب کہا؟ وہ شرمندہ ہو کر صفحے پر لٹنے لگی۔ آگے ہر تصویر میں ریمل موجود تھی، کہیں ہنستی ہوئی، کہیں مسکراتی، کہیں پوز دیتی، کہیں بے خبری میں کوئی دلچسپی حرکت کرتی۔ کئی تصویروں میں ایک نہایت اسمارٹ سا لڑکا اس کے ساتھ تھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ مسکرا دیا۔ بتاؤ نا کون ہے؟ یہ اس کا شوہر ہے۔ اس کا شوہر ہے؟ اللہ نہ کرے۔ وہ بے اختیار بول پڑا۔ دوست ہے اس کا، بڑی بے تکلف دوستی ہے۔ اچانک ایک تصویر اس کے سامنے آ گئی، اسی لڑکے کی قریب سے لی گئی تصویر، جاندار مسکراتا چہرہ۔ وہ چند لمحے گھورتی رہی، پھر چیخ نکلی، ارے یہ تو تم ہو! وہ حیرانی سے بولی، یہ تمہاری تصویر ہے نا سکندر؟ ہاں، اس نے سر جھکا کر اعتراف کیا۔ مائی گاڈ! اور یہ ساری تصویریں تمہاری تھی؟ بتایا کیوں نہیں؟ بس دیکھ رہا تھا کہ پہچانتی ہو یا نہیں۔ کتنے بدل گئے ہو تم، اتنے پیارے تھے تم۔ اگر رضا انکل کے اکلوتے بیٹے نہ ہوتے تو میں سمجھتی تمہارا جڑواں بھائی ہے۔ وہ آخری تصویر پر آ کر رک گئی، وہی تصویر جس سے البم شروع ہوئی تھی، لیکن اس میں وہ دلہن بنی ہوئی تھی۔ شاکنگ پنک دوپٹے میں اس کا چہرہ بے حد حسین لگ رہا تھا۔ او میرے خدا! وہ بے اختیار بولی، کس قدر حسین ہے یہ! وہ خاموش بیٹھا البم کو گھور رہا تھا۔ سامنے سے کیسی لگتی تھی یہ؟ وہ چونک گیا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اچانک اس پر ایک دردناک انکشاف ہوا۔ تم سے اس کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ وہ اچھل پڑا۔ کیوں؟ مجھ سے کیوں ہوتی؟ کیونکہ تم دونوں چاہتے تھے۔ وہ ہنسنے کی کوشش کر کے ناکام ہوا اور دروازہ کھول کر نکل گیا۔ وہ سر جھکائے اسے جاتے دیکھتی رہی، چوکھٹ پہ کھڑی بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ دوسری صبح اس کی آنکھ نہ جانے کب کھلی۔ وہ چھت کو تکتی رہی۔ رات کے واقعات اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ او خدا! وہ اٹھ بیٹھ گئی۔ نیچے آئی تو اماں اخبار پڑھ رہی تھی۔ گھر میں غیر معمولی سکوت تھا۔ ماں، سکندر کہاں ہے؟ صبح اٹھ کر یہ سوال کرنا اس کی عادت بن چکا تھا۔ تمہارے پاپا کے ساتھ گئے ہیں، کہہ رہے تھے کہ دفتر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اوہ! اس نے گہری سانس لی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ماں دوپہر کے کھانے میں مصروف ہو گئی اور وہ اپنا جرنل مکمل کرنے لگی۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی تو وہ چونک گئی۔ ہیلو! یہ مسٹر صفدر امان صاحب کا گھر ہے کیا؟ دوسری طرف کوئی اجنبی تھا۔ جی، آپ کون؟ میڈم، میرا نام شیکھر ہے، فرام انڈیا۔ ایک بات کرنی تھی۔ کیا مسٹر سکندر رضا آپ کے گھر قیام پذیر ہیں؟ جی ہاں۔ اوہ تھینکس گاڈ! دوسری طرف وہ بے اختیار بولا۔ آپ کون ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میڈم، میں اس کا دوست ہوں، تکلیف نہ ہو تو ذرا بات کروا دیجیے۔ اس وقت تو وہ نہیں ہے، کوئی پیغام ہے؟ جی بالکل، ان سے کہیے گا کہ شیکھر انہیں تلاش کر چکا ہے، لہٰذا وہ نیشنل ہوٹل روم نمبر 302 میں پہنچ جائیں۔ کیا مطلب؟ ناخواہ وہ بولی۔ وہ آپ سے چھپ کر آئے ہیں، مجھ سے تو کیا، وہ اپنی زندگی سے بھی چھپ رہا ہے۔ شیکھر کے لہجے میں تلخی گھل گئی۔ بہرحال میرا یہ پیغام ضرور دے دیجیے گا، نیشنل ہوٹل روم نمبر 302۔ اوکے۔ وہ اوکے بولی اور سلسلہ ختم ہو گیا۔ شام کو وہ پاپا کے ساتھ واپس آیا اور انہی سے مخاطب رہا۔ سنو پاپا، ایک ضروری کال اٹینڈ کرنی پڑی تو اس نے اسے مخاطب کیا۔ تمہارا فون آیا تھا؟ میرا فون؟ وہ حیرانی سے بولا۔ کس کا تھا؟ شیکھر کا۔ وہ اطمینان سے بولی اور وہ بری طرح سے گھبرا گیا۔ شیکھر؟ شیکھر کہاں سے؟ انڈیا سے؟ نہیں، یہیں کراچی سے۔ وہ اسے شوق پہ شوق دے رہی تھی۔ وہ گڑبڑا گیا۔ وہ کیسے یہاں آ گیا؟ مجھے کیا پتا۔ بہرحال وہ نیشنل ہوٹل روم نمبر 302 میں ٹھہرا ہے
اور وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ اسی لمحے پاپا آ گئے اور وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ پھر اس کا اندازہ درست نکلا۔ کھانے کے فوراً بعد وہ فون کی طرف بڑھا۔ اسے آنکھوں سے پاپا کی طرف دیکھا۔ وہ اخبار میں مصروف تھے۔ ماں پہلے ہی نماز پڑھنے جا چکی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر پاپا کے کمرے میں دوڑ گئی۔ وہ ایک غیر اخلاقی حرکت کرنے جا رہی تھی۔ ڈائننگ مکمل ہوئی تو اس نے ایکسٹینشن اٹھا لیا۔ ہیلو، نیشنل ہوٹل؟ وہ بات کر رہا تھا۔ مسٹر شیکھر، روم نمبر 302 میں ذرا بات کروا دیں۔ چلنا میں بعد وہی آواز آئی جو اسے صبح سنی تھی۔ شیکھر اسپیکنگ۔ گدھے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ دبی ادبی آواز میں بولا۔ تم کیا سمجھتے ہو سسپینس صرف تم ہی پھیلا سکتے ہو؟ وہ ہبکی سے بولا۔ ڈیڈی کو پتا چل گیا کہ میں یہاں ہوں؟ نہیں، انہیں کیسے پتا چلا؟ شیکھر بولا۔ میں نے ہی مشکلوں سے پتا لگایا کہ تم نے کہاں کا ٹکٹ لیا تھا۔ پھر بہانوں سے میں نے انکل سے پوچھا کہ پاکستان میں ان کا کوئی قریبی عزیز کون ہے اور یہاں آ کر کتنے دن سے ٹہر رہا ہوا ہے۔ اچھا بس یہ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ رکی، تم کیوں زندگی سے بھاگ رہے ہو؟ میں سکندر ہوں۔ یار، زندگی تو خود ہی رخصت ہو چکی ہے مجھ سے۔ یار، ایک ہستی کی سزا تم سارے لوگوں کو نہیں دے سکتے۔ میں کسی کو کیا سزا دوں گا یار، میں تو خود سزا بھگت رہا ہوں۔ جانے ابھی اور کتنے دن باقی ہیں، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ ہاں یار، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ چلوں گا، اب تو یہاں سے بھی چلوں گا۔ کیا ہوا؟ یہاں کچھ نہیں۔ سکندر نے گہری سانس لی۔ اچھا رکی، کل آئے گا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اچانک اس نے باہر قدموں کی آواز سنی۔ بابا آ رہے ہیں۔ اسے جلدی سے ریسیور رکھ دیا اور باہر نکل آئی۔ پاپا، میں واپس جا رہی ہوں 2 دن بعد ڈنر پر، اس نے اعلان کیا۔ ان 4 مہینوں میں وہ بھی انہیں پاپا کہنے لگا تھا۔ ونکی کے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ پاپا اور ماں بھی حیران رہ گئے۔ جی، وہ ہولے سے بولا۔ وہ ڈیڈی نے بلایا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ اسی سے بھاگ رہا ہے، اس کی وجہ سے جا رہا ہے۔ اچھا۔ پاپا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہیں۔ وہ تو جیسے ہی اس گھر میں کا ایک فرد بن گیا تھا۔ ماں اور پاپا تو بھول ہی گئے تھے کہ ایک دن اسے جانا ہے۔ کچھ دن رک جاتے بیٹا، ماں بے حد اداس ہوگی۔ کم از کم ونکی کی منگنی تک چمچ اس کے ہاتھ سے دوبارہ گر گیا تو یہ بات بھی طے ہو گئی۔ بس آنٹی، وہ ہولے سے مسکرا گیا۔ اب آپ آئیں گی نا ونکی اور اس کے شوہر کے ساتھ؟ وہ کرسی گھسیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور قدم پٹک کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دوسرے دن ماما اور بابا جبرن اسے لے کر شاپنگ کرنے چلے گئے۔ وہ نہیں چاہتی تھی، لیکن ماں اور بابا کے سامنے اسے جھکنا پڑا۔ اس کے جانے کے بعد ونکی نے نیشنل ہوٹل کا نمبر ملایا۔ چند لمحے کے بعد وہ شیکھر سے مخاطب تھی۔ سنیں، آپ اکیلے واپس چلے جائیں۔ وہ چھوٹتے ہی بولی۔ کیا مطلب؟ کون ہیں آپ؟ میں الوینا اوان ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کرایا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ سکندر کو یہیں چھوڑ کر جائیں۔ کیوں؟ بس میں چاہتی ہوں۔ آپ کتنے دن رکھیں گے اس سے؟ وہ داسی سے بولا۔ زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو اس کی قسمت میں لکھا ہے۔ دیکھیے، میں پہیلیوں کی عادی نہیں ہوں مسٹر شیکھر۔ وہ جھنجھلا گئی۔ الوینا دیوی، آپ کو خبر ہی نہیں کہ رکی صرف چند دن کا مہمان ہے۔ اسے کینسر ہے۔ کینسر؟ وہ تھر گئی۔ جھوٹ بول رہے ہو تم جھوٹے ہو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں دیوی جی۔ اس نے خود اپنی موت کو گلے سے لگا رکھا ہے۔ اچھا خاصا علاج چھوڑ کے یہاں آ گیا، زندگی سے چھپ رہا ہے۔ اس کے لہجے میں دوست کا درد جھلک رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ اس نے پوچھا۔ کیونکہ جسے وہ اپنی زندگی سمجھتا تھا وہ اسے چھوڑ گئی۔ ریمل؟ اس کے ہونٹوں سے پھسل گیا۔ جی ہاں، ریمل دوست تھی، پھر منگنی ہو گئی رکی سے۔ بڑے خوش تھے دونوں، ایک دوسرے میں گم تھے۔ تب یہ منحوس انکشاف ہوا کہ رکی کو کینسر ہے۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ 50-50 امکان ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی۔ وہ لڑ سکتا ہے، حوصلہ رکھتا ہے۔ لیکن ریمل، وہ جو محبت کے دعوے کرنے والی تھی، بڑی بزدل نکلی۔ اسے فوراً کسی دوسرے لڑکے سے شادی کر لی۔
رکی جو اسے سکندر کی بیوی بننے کا شوق تھا، بیوہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ بس الوینا دیوی وہیں سے وہ ہار گیا، پھر علاج کروانے سے ہی انکار کر دیا۔ ماں باپ، ڈاکٹر، سب دوست ہار گئے، سمجھا کے تھک گئے۔ ڈاکٹرز کہتے تھے کہ علاج کے بغیر یہ 6 ماہ بھی مشکل سے جی پائے گا، اور یہ کمینہ جلیل سب کی محبتوں اور دعاؤں کو ٹھوکر مار کے یہاں آ گیا۔ اس بے وفا لڑکی کے لیے وہ بولتے بولتے تھک گیا۔ وہ چند لمحے ریسیور کو گھورتی رہی، پھر اسے کرادل پر رکھ دیا۔ وہ لوگ لوٹے تو وہ اپنے کمرے میں ملی، بے جان لاش کی مانند کارپٹ پر پڑی، تیز بخار میں پھونک رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ کسی شدید زخم کا اثر ہے، نہ جانے کب تک وہ یوں ہی بے ہوش رہی۔ کتنے گھنٹوں بعد ہوش آیا، اسے خبر نہیں تھا، اور ہوش آیا تو وہ بازی ہار چکی تھی، وہ جا چکا تھا۔ سکندر کو بلا دے، ماں خوفزدہ لہجے میں بولی۔ سکندر چلا گیا چندا۔ انہوں نے محبت سے اس کے الجھے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ تم سے مل کر جانا چاہتا تھا، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ جب تک تم خود نہ جاگو تمہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ کب؟ وہ تڑپ کر اٹھ گئی۔ کب گیا وہ؟ ابھی گیا ہے۔ ماں اس کے رویے پہ حیران تھی۔ رات کے 11:30 کی فلائٹ تھی۔ اس کی نظر فوراً واک کلاک کی طرف اٹھی۔ ابھی 15 منٹ تھے۔ اس کے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی۔ پھرتی سے اٹھ کر وہ دوڑتی ہوئی کار میں جا بیٹھی۔ سکندر، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی۔ میری محبت میں اتنی طاقت ہے کہ تمہیں خدا سے مان لیے، لیکن ایک بار اعتبار تو کرو، پلیز رکو۔ کار نے زور سے بریک لگائی۔ وہ دوڑتی ہوئی اندر بھر گئی۔ سکندر لانچ میں جا رہا تھا، نظر آیا۔ وہ اس کے سامنے آ گئی۔ رکو سکندر، وہ اس پہ دیوانگی تاری تھی۔ یہ مرض لا علاج نہیں، اور نہ ہی ایک لڑکی کے نہ ملنے سے دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بزدلی ہے سکندر۔ اسے سکندر کو جھنجھوڑ ڈالا۔ سکندر مجسمہ بن کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ شیشے کی طرح نازک لڑکی اس وقت کتنی مضبوط نظر آ رہی تھی۔ سکندر کو کئی بار ریمل نے دھوکہ دیا، لیکن اب اس کا چہرہ واضح ہو چکا تھا۔ وہ ریمل نہیں تھی، وہ بہت بہادر تھی، زندگی کا مقابلہ کرنے والی، دکھوں کو شکست دینے والی۔ اس نے کیوں سمجھ لیا کہ ریمل نہیں تو دنیا میں کچھ بھی نہیں؟ ریمل تو بہت کمزور لڑکی تھی۔ ونکی، میری چندا، کیا ہو گیا؟ اوان صاحب اس کے قریب پہنچ چکے تھے۔ پاپا، سکندر کو روک لے، یہ ایک بار چلا گیا پھر کبھی نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، سکندر بیٹا، واپس چلیں، زندگی تمہیں بلا رہی ہے۔ اوان صاحب نے سنجیدہ لہجے میں کہا، سکندر، زندگی کا یہ بلاوا کبھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی جو بہت خوش رنگ تھی، بہت دل فریب محبتوں کے رنگوں سے بھرپور، وہ دور کا مسافر واپس آ گیا تھا، صحت کی طرف، زندگی کی طرف۔